جی السلام علیکم. یہ ہمارے اس کورس کا آخری جو ہے لیکچر ہے اس ماڈیول کا. کلائنٹ ایکوزیشن کا جو ہے یہ بھی آخری لیکچر ہے. اس کا مطلب ہے کلائنٹ لائف ٹائم ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کلائنٹ سے ساری زندگی میں کتنے پیسے کماتے ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ آپ اس کو کتنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کتنے عرصہ ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ ایک جو میں نے اپنے مائنڈ میں بنا رکھا ہے وہ کم سے کم $1000 ہے. ایک کلائنٹ سے آپ نے لینا ہے. بے شک آپ اس کو ایک ہی سروس بار بار پرووائڈ کر کے لے لیں. بیکاز کلائنٹ ایک لینا جو ہے یہ مشکل پارٹ ہے. لینے کے بعد اس کے پاس آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. آپ کا وہ جو پوزیشننگ ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو پھر اس سے اور پیسے نکلوانا اور سروسز اس کو دینا ایزی ہو جاتا ہے. تو زیادہ فوکس آپ نے کلائنٹ ریٹینشن پہ کرنا ہے. اس کو ریٹینشن بولتے ہیں. ایکوزیشن کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ کا ہر وقت یہی موڈ ہو کہ نئے کلائنٹس آتے رہیں, پچھلوں کو آپ کام نہ صحیح کر رہے ہوں یا پچھلوں کو آپ سیٹسفائی نہ فلی کر رہے ہوں یا پچھلوں کو آپ ان کے پوٹینشیل تک ان کو سروس نہ پرووائڈ کر رہے ہوں. ان کو کچھ نئی چیز چاہیے ہو آپ اس سے پوچھیں نہ, بیکاز یو آر بزی ان ایکوائرنگ نیو کلائنٹس. ٹھیک ہے, تو اس پہ اپنے فوکس کرنا ہے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایک آپ سروس دے رہے ہیں اسی کو ایکسٹینڈ کر دیں. لیٹ سے کہ آپ ای میل مارکیٹنگ دے رہے ہیں تو آپ اسے کہیں جی میں آپ کی ماہانہ منتھلی جو ہے وہ آپ کی مینیج کر دیا کروں گا, نئی کیمپین چلا دیا کروں گا, فلوز کی اے بی ٹیسٹنگ کر دیا کروں گا. ایک تو یہ طریقہ ہے. یا اس میں اگر وہ آپ سے شروع میں بیسک فلوز ایڈوانس فلوز کرواتا ہے تو آپ اسے بعد میں کہیں گے آپ سیگمنٹیشن بھی ایڈوانس کروا لیں, اے بی ٹیسٹنگ بھی کروا لیں. ایک سروس کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ سی ایل وی بڑھا سکتے ہیں اور ریلیٹڈ سروسز دے کر بھی آپ بنا سکتے ہیں. لیٹس سے کہ اس نے پہلی دفعہ ہی آپ کو فل ای میل پہ جو ہے اس نے کر لیا ہوا ہے, تو آپ نے 500 700 800 جتنے کا بھی آپ نے اس کا سیٹ اپ کر دیا. اب ای میل میں آپ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے, تو اب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کے سبسکرائبرز بڑھاتے ہیں ہم فیس بک ایڈس کے تھرو, یا ایڈ ٹو کارٹس بڑھاتے ہیں تاکہ ابینڈنڈ کارڈ کی ریکوری اچھی ہو. تو آپ اس کو ریلیٹڈ سروسز آفر کر سکتے ہیں, ایس ای او آفر کر سکتے ہیں, انفلوئنسر مارکیٹنگ آفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دو طریقے ہیں. پہلے طریقے میں تو یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے جیسے مثال دے دی ہے کہ اگر آپ نے سب کچھ اس کا سیٹ کر دیا ہے تو اسی سروس پہ ایکسٹینڈ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ای میل کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسی کیمپینز چلا سکتے ہیں جس سے آپ کا سبسکرائبرز بڑھیں گے. یہ کون سی کیمپینز ہیں؟ یہ ہوتا ہے جب کوئی نیا آرڈر بندہ پلیس کرتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے نیوز لیٹر کو سبسکرائب کرے. تو اب آپ اس طرح کے کچھ فلو سیٹ کر دیتے ہیں آرڈر کنفرمیشن میں کہ جب کوئی آرڈر پلیس کرتا ہے تو جو آرڈر کنفرمیشن جاتی ہے نا اس کے اندر آپ رکھ دیتے ہیں کہ اف یو سبسکرائب ٹو نیوز لیٹر یو ول گیٹ اندر 5% آف 10% آف فری شپنگ وٹ ایور. اس سے جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں سبسکرائبرس. دوسرا آپ کوئی ریوارڈ بیس سسٹم چلا دیتے ہیں کہ اپنے پرانے سبسکرائبرس کو کہ اف یو گیٹ 2 آف یور فرینڈز اور فیملی ٹو جوائن آر نیوز لیٹر یو ول گیٹ $10 آف یا $500 کا ڈسکاؤنٹ یا فری شپنگ وٹ ایور. یہ بی کریٹو جو مطلب میک سینس. ٹھیک ہے جی, یہ جیسے میں نے پہلے بات کر دی ہے ابینڈنڈ کارٹ میں بھی, لیکن اس کے لیے ای میل آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کی. تو یہ آپ دیکھ لیں اپنی سچویشن کے مطابق کہ آپ کن سے زیادہ کن کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے میری سجیشن یہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا آرڈر کنفرمیشن, شپنگ کنفرمیشن, جو مطلب نیا آرڈر پلیس ہوا ہے اس میں آپ کنڈیشنز لگا دیں گے. جب نا فلو میں جا کے ویلکم فلو سیٹ کریں گے نا فلوز میں, تب اس میں کنڈیشن لگا دیں کہ وہ ہمارا جو ہے اس نے وہ کلیویو کا ممبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر صرف انہیں کو جائے گی جنہوں نے نیوز لیٹر جوائن نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. ادر ریلیٹڈ سروسز کا یہ ہے کہ جناب اگر آپ کی لسٹ کی سائز کلائنٹ کا گڈ ہے, اچھا ہے, اب آپ اس کو بجائے یہ آفر کرنے کی کہ میں آپ کا لسٹ بڑھا دیتا ہوں, سائز بڑھا دیتا ہوں, آپ اسے کہیں کہ آپ کے جو ہے ہم سوشل میڈیا کے تھرو بھی بڑھا سکتے ہیں. بجائے ہم آرڈر کنفرمیشن کے اندر ڈالنے کے ہم پیڈ کیمپینز بھی چلا سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک میں نے چیز مینشن نہیں کی, وہ آپ اس کو یہ بھی آفر کر سکتے ہیں کہ آپ ایڈ ٹو کارٹس بڑھائیں. یہ دیکھیں جس طرح میں نے ادھر بات کی کہ سیلز وتھ فیس بک ایڈس, آپ اسے کہیں آپ کا ای میل فلو سب کچھ بہت اچھا ریڈی ہے, اب سیٹ ہے. اب آپ کیا کریں, اب آپ سیلز بڑھا سکتے ہیں فیس بک ایڈس کے تھرو, میں آپ کی ہیلپ کروں گا. وہ کنوینس ایزیلی اسی لیے ہو جائے گا بیکاز آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کی جب ای میل کی رائٹنگ کی ہے, میں نے آپ کے اسٹڈی کیا, ریویوز پڑھے, مجھے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں, تو میں اچھی ایڈس ڈیزائن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس سے اس کو حوصلہ آئے گا اور یہ میں 100% شیور ہوں کہ انشاءاللہ وہ مان جائے گا. میرے تجربے میں تو آج تک کوئی نہیں کلائنٹ جس نے مجھے نہ کی ہو. اگر میں اس کی پروڈکٹ پہ 20-25 دن کام کرتا ہوں تو اس کو جب میں کو اپسل کرتا ہوں
تو اس کا کوشچن صرف یہ ہوتا ہے کہ پیسے کتنے ہیں. وہ پیسوں پہ شاید جا کے کبھی پھنس جائے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے نئی فیس بک ایڈ سیکھی ہیں تو آپ اس کو ٹرائل آفر کر دیں کہ ہفتہ میں چلا دیتا ہوں. کہ جب اس کو حوصلہ ہو جائے گا کہ یار اتنی سیلز آ جائیں گی, لیٹ سے $5,000 کی سیل آ جائیں گی, اور یہ $1,000 مانگ رہا ہے, تو پھر وہ مان بھی جائے گا کہ یار چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ طریقہ ہے. یہ تھا جی ایک بریف سا کلائنٹ لائف ٹائم ویلیو بڑھانے کا طریقہ. تو اب ہم ذرا ریکیپ کر لیں کہ پہلا موڈیول تو تھا انٹروڈکشن کا, جس میں ہم نے اسکوپ کی بات کی, پوٹینشیل کی بات کی کہ کیسے پوری دنیا میں ابھی تک اس کا پوٹینشیل ہے. پھر بات کی ہم نے مائنڈ سیٹ کی, جس میں ری انوینٹنگ دا ویل, امپوسٹر سنڈروم ہے, ڈیلیگیشن ہے, کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی. تیسرے میں ہم نے کاپی رائٹنگ, یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے رائٹنگ کا. اب میں کلیویو کی پورا کورس کلیویو کے ارد گرد گھما دوں, اگر آپ کو ای میل لکھنا نہیں آتی تو وہ سب یوز لیس ہے. ٹول پہ بہت لمیٹڈ ٹائم پہ میں نے فوکس اس لیے کیا ہے بیکاز اب کلیویو کے علاوہ ہزاروں ٹولز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. فلو ڈیسک ہے, کنورٹ کٹ ہے, میل چمپ ہے, کچھ بھی یوز کریں. آپ کو دنیا میں بھی کورس مل جائیں گے, یوٹیوب پہ بھی کوئی گائیڈ دے ہی دے گا آدھے گھنٹے کی کہ یار میل چمپ کیسے یوز کرتے ہیں. آپ کو گائیڈ ملے گی نہیں تو وہ ملے گی کاپی رائٹنگ کی, وہ نہیں ملے گی آپ کو ای میل کاپی رائٹنگ کی. تو آپ نے ہمیشہ ذہن میں فوکس یہ رکھنا ہے کہ 80% رائٹنگ اینڈ 20% ٹیکٹکس. کلیویو ٹول سیٹ اپ جو بھی ہے وہ 20%, 80% ہے جو آپ کی رائٹنگ ہے. بیکاز اب جتنے مرضی اچھے فلوز سیٹ کر لیں, اگر آپ کی سبجیکٹ لائن اچھی نہیں ہے, آپ کا پریویو ٹیکسٹ, اگر آپ کی اندر جو اس کا مٹیریل وہ اچھا نہیں ہے, تو آپ دنیا کا بے شک بیسٹ مہنگے سے مہنگا ٹول یوز کر لیں, اگر آپ کی ای میل اوپن ہی نہیں ہو رہی ہے تو کنورژن نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اٹ اونلی میک سینس, آبویس. لیکن لوگ اس پہ فوکس نہیں کرتے. ان کا ہے جی یہ کلیویو ماسٹر کر لوں میں. اچھا, باقی جو میں نے اب آپ کو بتا دیا ہے کلیویو کا, یہ میں آپ کو حلفن کہہ سکتا ہوں میں نے ساری زندگی یہی کیا ہے. آپ کو کچھ اور ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کو یہیں سے اچھا اگر آپ نے رائٹنگ کیا تو آپ کو ریزلٹس آنے لگ جائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کیا کریں, اس کو آگے آپ اپنی اگلی سروس پہ لے جائیں, آپ کی سی ایل وی بھی ایزیلی بڑھ جائے گی اور آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں گے. کچھ لوگ جو فائن لائنرز ہیں وہ ضرور کریں, وہ ایک ایکسپرٹ بن جائیں, اس کی کوڈنگ میں گھس جائیں, اے پی آئیز ڈیزائن کرنے لگ جائیں, ایچ ٹی ایم ایل میں ای میلز ڈیزائن کرنے لگ جائیں. لیکن اگر آپ ایک نارمل سطح پر رہتے ہوئے ایک اچھی کچن انکم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو آج کلیئر کٹ دو ٹوک بات بتا دیتا ہوں. کوئی آپ کو یہ کہے کہ اچھا آپ کو کلیویو کا یہ نہیں آتا, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ کو سمپل سی بات بتا دیتا ہوں جو کلائنٹس کو چاہیے ہوتی ہیں, وہ چاہیے ہوتی ہیں بیسک فلوز, ایڈوانس فلوز, سیگمنٹیشن اور کیمپینس. وہ ہم نے دیکھ لی ہیں, لکھنے کا طریقہ علیحدہ لکھ دیا ہوا ہے, بس دیٹس اٹ. اب آپ پر ہے وہ برانڈ کتنا بڑا ہے, کیسے آپ اس کو بڑی بوٹی اس سے کیسے اسے اتارتے ہیں اور آگے اس کو ریلیٹڈ سروسز پہ کیسے بیچتے ہیں, دیٹس اٹ. یہ کرکس آف دا میٹر یہی ہے بس. اب کوئی پریشانی ہو, کوئی ای میل کی کیمپین, کوئی لکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی ہو, ہیلپ چاہیے ہو, گروپ میں مجھے ٹیگ کر دیں, آئی بی اویلیبل. اگر کوئی فلو آپ کو کوئی آئیڈیاز چاہیے ہو کہ یار اس پروڈکٹ کے, اس برانڈ کے ایسا فلو سیٹ کرنا ہے تو میں کیسے کس طرح کے فلو سیٹ کروں. اگر آپ نے کلائنٹ لینڈ کر لیا ہے اور آپ ڈر رہے ہیں شروع کرنے سے, پھنس گئے, تو مجھے ٹیگ کریں, آئی ہیلپ یو آؤٹ. پریشان نہیں ہونا, شروع کریں بس. ٹھیک ہے, پروکریسٹینیشن کا شکار نہ ہو. پروکریسٹینیشن جو ہے از دا فینسی فارم آف, یہ پرفیکشن از دا فینسی فارم آف پروکریسٹینیشن. یہ جو پرفیکشن میں گھس جاتے ہیں, جی نہیں جی پہلے مجھے یہ کر لینے دو, پہلے مجھے یہ کر لینے دو, پھر میں شروع کروں گا. پھر آپ شروع کریں, آپ اپنی گیگ بنائیں, آپ اپنی پروفائل سیٹ کریں, آپ اپنے اپور کی پروفائل سیٹ کریں, آپ آؤٹ ریچ شروع کریں, جو آپ نے کرنا ہے کریں. یو لرن ایز یو گو. یہ نہ ہو کہ جناب آپ جو ہے 6 مہینے یہ کرنے میں لگا دیں کہ جی میری تو ابھی کلیویو کی پریکٹس نہیں ہے. یہ بہانے مت بنائیں, شکرے بنیں. اگر آپ گھوڑے ہیں تو شکرے بنیں, کوشش کریں شکرا بننے کی, اور گوریلا بنے, جو بھی بننا بنے, پلیز تیسری کیٹیگری نہ بنے. ٹھیک ہے, تو آئی وش یو گڈ لک. اور دوبارہ اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو, پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک می. اور بس ٹھیک ہے جی, گڈ لک, آل دا ویری بیسٹ. اللہ حافظ.